بسم الله الرحمن الرحيم. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یقیناً ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن ایک معجزہ ہے. اس عنوان سے ہماری یہ گفتگو چند نکات پر مشتمل ہے. پہلی بات جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ قرآن ان معجزات میں سے ہے جو جاوداں ہیں، جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ معجزہ ہے. پھر قرآن مجید نے اپنے لانے والے کے لیے جو صفات بیان کی ہیں اس کی گفتگو ہے. اور پھر قرآن نے جو معجزہ ہونے کو اپنے خود بیان کیا اس میں آج تک کوئی جس کو قرآن نے چیلنج کیا آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. قرآن اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. پھر ایک گفتگو کہ قرآن کی پہلی آیت سے آخر قرآن تک کہیں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. اور ایک گفتگو خود قرآن کے معجزہ ہونے سے متعلق کہ قرآن نے جو غیب کی خبریں دی ہیں اور وہ باقاعدہ متحقق ہوئی ہیں، تو غیب کی خبریں بھی قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہیں. یعنی اگر 5 نکات کو ہم نوٹ کریں اور 5 نکات کو اپنے ذہن نشین کریں تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو لانے والے کی صفات ہیں اس سے گفتگو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو، اور قرآن کے جو مخالف ہیں، جو دشمن ہیں، ان کو قرآن نے جو چیلنج کیا ہے اس کی گفتگو. پھر قرآن کی فصاحت اور بلاغت کی گفتگو. اسی طریقے سے قرآن کے اندر اختلاف نہیں ہے. یہ چوتھا نقطہ ہے. اور آخری نقطہ خود قرآن نے جو غیب کی خبریں دی ہیں اس سے متعلق ہے. تو میں گفتگو شروع کرتا ہوں. یہ 5 نکات ہم نے سمجھنے ہیں، اپنے ذہن نشین کرنے ہیں، اس وجہ سے بھی کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. پروردگار نے اس قرآن کو بھیجا ہے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے. اور جب ہدایت جب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم خود قرآن کے معجزہ ہونے کو نہ سمجھ لیں. قرآن چونکہ ایک کتاب ہے اور کتاب کی اہمیت کتاب کے لکھنے والے کے جو شخصیت ہے، جو ذات ہے، اس کے اعتبار سے جانی اور سمجھی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو کتاب ہوتی ہے اس پہ مصنف کا، لکھنے والے کا نام ہوتا ہے. اور ہم جو کتابوں کے شوقین ہوتے ہیں ہم اس کتاب پر فقط اس لکھنے والے کے نام ہی سے یا کتاب کو قبول کرتے ہیں یا کتاب کو رد کرتے ہیں. اگر کتاب پہ کسی بڑے عالم کا، کسی بڑے ایکسپرٹ کا نام درج ہوتا ہے تو جو جس شعبے کا ہوتا ہے اور اس لکھنے والے کو اگر جانتا ہوگا، جتنا لکھنے والے کو جانے گا اتنا ہی اس کتاب سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب قرآن کے سلسلے میں آپ دیکھیے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کہ جو خود علم کا خالق ہے، وہ کہ جس نے خود انسان کے وجود میں علم کی جستجو رکھی ہے. فطرتاً انسان علم دوست ہے، جستجو گر ہے، جاننا چاہتا ہے. جن چیزوں کو اس نے ابھی تک نہیں جانا ان کی جستجو میں رہتا ہے. نوجوان دوستوں کو چھوٹی سی مثال دوں. دیکھا ہے آپ نے کہ جب ایک بچہ جو اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے، گھٹنیوں کے بل چل رہا ہوتا ہے، کوہنیوں کے بل چل رہا ہوتا ہے،
اگر کوئی چیز زمین پر گر کے ٹوٹتی ہے تو فوراً بچہ مڑتا ہے. بچہ خطرہ محسوس نہیں کر رہا، چھوٹا بچہ ہے، اس کو اس کا خطرہ نہیں ہے کہ ماں باپ اس کو ڈانٹیں گے یا ماں باپ اس کو اذیت دیں گے، مار پٹائی کریں گے، نہیں، بلکہ فطرتاً یہ بچہ اس چیز کے ٹوٹنے سے جو آواز نکلتی ہے، اس ایفیکٹس کے کاز کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس عمل کے رد عمل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ تلاش کرنا چاہتا ہوگا کہ آخر کون سی چیز ہے جس نے اس کو توڑا. تو انسان فطرتاً چیزوں کو جاننا چاہتا ہے. آپ سب بھی جو یہاں بیٹھے ہیں، جو گفتگو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم سب جاننا چاہتے ہیں. میں بھی جو گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ جاننا چاہتا ہوں. تو خدا نے جب انسان کے اپنے ڈیفالٹ میں، فطرت میں جاننے کی گفتگو رکھی ہے اور جستجو رکھی ہے اور فطری تقاضا رکھا ہے کہ انسان جاننا چاہتا ہے، تو یہ جو علم کی تلاش میں اور علم کی پیاس خدا نے رکھی ہے، تو خود خدا نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ وہ علم دوست ہے، کیونکہ خود خدا عالم ہے. خدا وہ جو عالم ہے وہی خدا اس کتاب کا نازل کرنے والا ہے. جس پر نازل کرنے والا ہے ہم سب خوب جانتے ہیں کہ جس کے قلب پر نازل کیا. آپ کو معلوم ہے قرآن نے اپنے سلسلے سے گفتگو کی کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، کیونکہ قرآن کا جو معنوی وزن ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے. قرآن کا معنوی وزن پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. اس مثال سے خدا قرآن کے حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، لیکن قلب مبارک کے ختمی مرتبت پر یہ قرآن نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو قرآن کو جو شب قدر میں نازل کیا تو کہاں نازل کیا؟ قلب پاک مصطفیٰ پر نازل کیا. اور بھی اس نزول کے سلسلے میں، چونکہ آپ کا جو سطح علمی ہے میں اس اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ اس کے اندر بہت گفتگو ہے کہ کہاں نازل کیا. جس کے قلب پر نازل ہوا وہ کون؟ وہ خود علم کا شہر ہے، مدینۃ العلم ہے، اور خود اس نے اس قرآن کو انی تارک فیکم الثقلین کہہ کے جس کے سپرد کیا. وہ اہل بیت کون ہے؟ وہ خود عالم ہے، وہ باب مدینۃ العلم ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جس کو خدائے علیم نے نازل کیا ہے اور پھر معلم انسانیت کے قلب پہ نازل کیا ہے. تو اب اس ایڈیشن کی اور اس کتاب کی حیثیت کو اس طرح سے دیکھیں کہ اس کے بھیجنے والا کون ہے، اس کو سمجھانے والا کون ہے، اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے. دوسرا مرحلہ جو کتاب سے شغف رکھتے ہیں، کتاب کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب وہ یہ خوب پڑھتے ہیں کہ کتاب کے مقدمے میں ایک بات آتی ہے، مقدمے میں ایک بات بیان کی جاتی ہے. لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ ہم نے بہت دقت کی ہے، اس کا ہر حرف ٹھیک ہو، اس کی ہر بات ٹھیک ہو. پھر بھی وہ پڑھنے والوں سے ایک تقاضا کرتے ہیں آخر میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی پڑھنے والے سے گزارش ہے کہ اگر وہ کوئی اس میں کمی بیشی کوتاہی غلطی دیکھے تو وہ ہم کو اطلاع دے تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کو دور کیا جائے. یہ ہر کتاب میں مل جائے گا آپ کو، جو بھی کتاب ہو، چاہے آپ کی علمی کتابیں ہوں، چاہے اور قسم کی کوئی کتاب ہو، ہر لکھنے والا ہر کتاب والا، ہر آدمی یہ لکھتا ہے کہ جو غلطی آپ پڑھنے والے کو محسوس ہو، اسے چاہیے کہ ہمیں اطلاع دے تاکہ ہم اس آئندہ آنے والے ایڈیشن میں اس کو دور کریں. لیکن قرآن کی ابتدا اس طرح سے نہیں ہے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہو، اے انسانوں اس میں اگر کہیں غلطی پاؤ تو ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اس غلطی کو دور کریں. کیونکہ خدا کے ہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، وہاں کوئی امکان نہیں ہے غلطی کا. ارے جس کا قرآن سمجھانے والا معصوم ہو، اس خدا کا کیا عالم ہوگا، وہاں کیسے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ علیم مطلق ہے، عالم مطلق ہے. بلکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس میں کہیں غلطی پائی جائے تو آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اگلے ایڈیشن میں اس کو تبدیل کریں. نہیں، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. یہ
یہ جو مکتوب کتاب قرآن کے سلسلے میں پروردگار فرماتا ہے کہ وہ کتاب ہے کہ جو لا ریب ہے. قرآن صامت کے سلسلے میں خدا نے کہا لا ریب ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور قرآن ناطق کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی یہ قرآن بھی طاہر ہے، مطہر ہے، اور خود اس کے سمجھانے والے بھی طاہر و مطہر ہیں. پیغمبر کی جو قرآن کے موجودہ ہونے کی گفتگو ہے، اس میں ایک گفتگو یہ ہے کہ پروردگار نے ہر نبی کو اس زمانے میں جس زمانے میں بھیجا ہے، جناب موسیٰ کا زمانہ ہو، جناب عیسیٰ کا زمانہ ہو، جو نبی جس زمانے میں آتا تھا، اس زمانے کی جو چیز سب سے زیادہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں آ سکتا، جو سب سے زیادہ محکم ہوتی تھی، جیسے آج کے زمانے میں مثلاً آئی ٹی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی سے آگے کی کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی. جناب عیسیٰ کے زمانے میں میڈیکل سائنس، طب اپنے عروج پر تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عروج پہ تھی. پروردگار نے جناب موسیٰ کو جادوگری کے توڑ کے لیے معجزہ دیا. جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ کو جو طب عروج پہ تھا، میڈیکل سائنس عروج پہ تھی، وہاں دوا سے مریضوں کا علاج ہوتا تھا. جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ کو خدا نے مردے جلانے کا معجزہ دیا کہ پروردگار کے اذن سے جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو شفا دیتے تھے، جلا دیتے تھے. پیغمبر کے زمانے میں آپ آ جائیے، یہ قرآن معجزہ ہے. پیغمبر سلام اللہ علیہ کے زمانے میں ادب، عرب کی فصاحت اور بلاغت اپنے عروج پر تھی. وہ ناز کرتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی زبان گو نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی زبان رکھنے والا نہیں ہے. اس کو ضرور نوٹ کیجئے گا، اگر آپ کے پاس کاغذ قلم ہو تو ضرور نوٹ کیجئے. عرب کا معنی کیا ہے؟ بولنے والا. عجم کا معنی کیا ہے؟ گونگا. یعنی ان کا ادب اتنا زیادہ تھا، ان کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ ہم فقط بولنے والے ہیں، بقیہ جو عرب نہیں ہے وہ گونگا ہے. سال میں ایک میلہ لگا کرتا تھا مکے میں، اور اس بازار کعبے کے گرد وہ بازار لگا کیا کرتے تھے، اور اس بازار کا نام تھا کیا؟ بازار عکاس. وہاں کیا ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے؟ تجارت کے لیے لوگ دنیا بھر سے آتے تھے، وہ بازار لگتا تھا. لیکن اہم ترین چیز اس بازار کی کیا تھی؟ اس بازار کی اہم ترین چیز اس سال کے شعراء کے، شاعروں کے کلام ہوا کرتے تھے. اور اس میں بھی جو سب سے پختہ اور سب سے محکم، فصاحت و بلاغت بھرپور جو کلام ہوتا تھا کسی ادیب کا، شاعر کا، اس کو سر فہرست لٹکا دیا جاتا تھا اور کعبے کی دیوار سے لٹکا دیا جاتا تھا. اور اس لیے لٹکا دیا جاتا تھا کہ اگر کوئی اس کلام کے مقابل پہ کلام لا سکے تو لے کے آئے. یعنی وہ اس زمانے کے ادبا، شعراء، تمام دنیا کے جو لوگ وہاں آتے تھے ان کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ بقیہ چیزوں کو چھوڑو، ہماری جو ادبی شاہکار ہیں اس کے مقابلے پر کوئی چیز لے کے آؤ. ایک عرصے سے یہ سلسلہ چلتا تھا، سال میں ایک دفعہ یہ سلسلہ ہوتا تھا. اب مرحلہ کیا آیا؟ اب مرحلہ آیا جناب پیغمبر کے زمانے کا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب بات آئی اور یہ چیلنج ہوا ادبا اور فصحاء کی طرف سے، شاعروں کی طرف سے، کہ شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کلام لے کے آؤ. تو جب یہ صورت بنی تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے کہا، ظاہر ہے پیغمبر کا ہر فعل جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، سب وہی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، جو پیغمبر نے کہا ہے، قرآن نے اس کو کہا ہے وَمَا يَنْتِقُ، یہ کلام نہیں کرتا ہوا اور حوث سے، صرف وہی کلام کرتا ہے جو وہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے قرآن نے پیغمبر کے کام کے لیے، فعل کے لیے کہا ہے کہ جب جنگ بدر میں پیغمبر نے کنکریاں پھینکی ہیں تو پیغمبر کو خدا نے کہا یہ تم نے نہیں پھینکی ہیں، ہم نے پھینکی ہیں. یعنی جس کا فعل، جس کا قول، خصوصاً قول خدا کا قول ہو، اس کی زبان سے قرآن ہمیں ملا ہے. پیغمبر کو پروردگار نے کہا کہ جاؤ اور جا کے ان کے مقابلے کا جواب دو، یہ جو چیلنج کر رہے ہیں ان کو جواب دو. پیغمبر نے قرآن سے ایک کلام انتخاب کیا اور جا کے وہاں کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا. آپ کو معلوم ہے
پیغمبر نے اس چیلنج کے لیے قرآن سے جس حصے کا انتخاب کیا، آپ کو معلوم ہے وہ کون سا حصہ ہے؟ وہاں چیلنج ہے، عرب کے مایہ ناز ترین ایکسپرٹ ترین شاعر وہاں موجود ہیں کہ جو خالی لفظ کو یعنی دیکھتے اور سنتے نہیں ہیں بلکہ سونگتے ہیں، اس کی گہرائی سے واقف ہیں، اس کی وسعت سے واقف ہیں الفاظ کی، خود کو عرب کہتے ہیں، اور پھر عربوں میں بھی استاد شاعر حضرات۔ پیغمبر نے وہ کلام لے جا کے لٹکا دیا وہاں۔ جب لٹکا دیا تو ان شعراء میں جو سب سے بڑا تھا وہ شاعر آیا اور اس نے اس کلام کو پڑھا جو کعبے کی دیوار سے لٹکا ہوا تھا۔ اس نے نتیجہ معلوم ہے کیا دیا؟ اس نے کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یعنی وہ جو انہوں نے چیلنج کیا تھا، پیغمبر نے ایسے چیلنج کا جواب دیا کہ ان کے ادبی گھٹنے توڑوا دیے جنگ میں۔ یہ بھی ایک ادبی جنگ ہے نا، آج بھی ادبی جنگ جاری ہے، آپ دیکھیے الفاظ کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ اور ہر ایک، یہاں میں بریکٹ میں بات کہہ دوں اپنے دوستوں کے لیے کہ ہم میں سے ہر ایک الفاظ کی جنگ میں آج ایک فوجی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پیغمبر نے کیا کون سا کلام ہے جس کا انتخاب کیا پیغمبر نے، کہ جس کے جواب میں ساری فصاحت ساری بلاغت عربوں کی ڈھیر ہو گئی اور وہ جھک گئے۔ پیغمبر نے کون سا وہ کلام ہے جس کے ذریعے ان کے ادب کو توڑ دیا اور چیلنج کو ان کے ختم کر دیا؟ پیغمبر نے قرآن سے سب سے چھوٹا سورہ لیا۔ آپ کو معلوم ہے نا سب سے چھوٹا سورہ قرآن کا کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ سورہ کوثر نے پورے قرآن کا، کلام الہی کا، کلام رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، خود قرآن نے دفاع کیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہونا ہے۔ سمجھتا وہی ہے جو قرآن کو سمجھ رہا ہو، جو سمجھتا ہی نہ ہو اس کو کیا معلوم کہ حقیقت کیا ہے۔ پیغمبر نے بھی، میں نے گزارش کی کہ ہر نبی اپنے زمانے کا معجزہ لے کے آتا تھا۔ پیغمبر نے ویسے بہت سارے معجزے دکھائے، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ پیغمبر نے رد شمس کیا، سورج کو پلٹایا۔ پیغمبر نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ پیغمبر کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ آپ اپنے حق ہونے کو ثابت کریں۔ کیسے ثابت کریں؟ کہا یہ جو درخت ہے نا، اس درخت سے کہیں کہ یہ چل کے آپ کے پاس آ جائے۔ وہ درخت چل کے، پیغمبر کے حکم سے درخت چل کر آ گیا۔ اب بھی نہیں مانے، کہا یہ واپس چلا جائے اپنی جگہ پہ۔ پیغمبر نے واپس کر دیا۔ کہا کہ اب نچلا آدھا حصہ جو ہے نا وہ وہیں رہے، اوپر کا آدھا حصہ چل کے آ جائے۔ وہ بھی کر دیا پیغمبر نے۔ کہا یہ اب واپس جا کے وہ نیچے جو رہ گیا وہ آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں شاید پیغمبر کو کہیں فیل کر دیں، یہ فیل کرنا چاہتے ہیں پیغمبر کو۔ یہ بھی درخت کا معجزہ ہے۔ کنکریاں ہاتھ پہ لیں، پیغمبر سے کہا، پیغمبر نے ان کو اشارہ کیا، امر کیا، وہ جو پتھر تھے وہ کنکر تھے، وہ بولنے لگے، شہادت دینے لگے توحید کی اور رسالت کی۔ اور جیسے نہ جانے کتنے معجزات جو پیغمبر کے تاریخ نے نقل کیے ہیں۔ لیکن پیغمبر کا معجزہ جو قرآن ہے اس جیسا معجزہ دوسرا کوئی نہیں۔ فرق کیا ہے ان معجزات میں اور اس معجزے میں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک فرق یہ ہے کہ وہ معجزے ہو کر ختم ہو گئے، ان معجزات میں چیلنج بھی نہیں تھا۔ دوسرا فرق ہے، یہ سب نوٹ کیجئے گا، یہ سوالات ہیں جو بعد میں ہو سکتے ہیں آپ سے، کہ معجزہ جو قرآن کا معجزہ ہونے میں اور بقیہ معجزات پیغمبر میں کیا فرق ہے؟ تو ایک کیا ہے، وہ یہی فرق ہے کہ وہ جاویداں نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے ان میں، ان معجزات میں جس طرح قرآن میں ہے۔ لیکن قرآن آخری نبی کا معجزہ ہے اور تا قیام قیامت معجزہ ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے، قرآن کے معجزے ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن نے معجزہ ہونے کو، میں یہیں اس بات کو کہہ دوں کہ قرآن نے جو اپنے معجزے ہونے کو کہا، وہ کیا کہا معجزے ہونے کو؟
قرآن نے مختلف صورتوں سے چیلنج کیا ہے پوری انسانیت کو، فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی جو اس کی 114 صورتیں ہیں ان میں سے کسی ایک صورت کی جیسی کوئی صورت لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ تم، اور جتنے تمہارے خدا کے علاوہ جتنے ساتھی ہیں، دوست ہیں، سب کو جمع کر لو، جتنے بھی سب کو جمع کر لو۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا پورا سورت میں لے آؤ، لا سکتے تھے پہلے تو کہا ہے ایک حدیث جیسی ایک آیت لے آؤ، یا اگر بہت زیادہ تمہیں گنجائش چاہیے قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ آج تک لایا ہے کوئی قرآن کے مقابلے پہ کچھ؟ ہے آپ کے پاس کوئی ایگزامپل جو قرآن جیسی ہو، کوئی کلام جو قرآن جیسا ہو؟ آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ قرآن جیسا نہ کوئی لا سکا ہے نہ لا سکے گا، کہ پروردگار نے چیلنج کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قرآن پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور خود خالق نے جس نے بنایا ہے، یہ قرآن کٹلاگ ہے انسان کا، یہ بتاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو انسان جو یہ پروڈکٹ ہے پروردگار کی چلے گی کیسے، آپریٹ کیسے ہوگی۔ تو جس نے بنایا ہے اس سے بہتر کوئی کیٹلاگ دے ہی نہیں سکتا، دوسرے انسان کیسے لا سکتے ہیں قرآن جیسی کوئی چیز؟ اور پھر دیکھیے قرآن جو لے کے آیا ہے، لکھنے والا جو کتاب لکھنے والا ہوتا ہے، ظاہر ہے کسی استاد کے پاس جاتا ہے، کسی مکتب میں بیٹھتا ہے، کسی اسکول میں جاتا ہے، پھر ایک پورا پروسیس ہے، تو وہ پروسیس کر کے تب کوئی کتاب لکھ پاتا ہے۔ کون کتاب لکھ سکتا ہے؟ وہی لکھ سکتا ہے جو جس نے علم حاصل کیا ہو، پھر اساتذہ کے پاس گیا ہو تو استادوں سے اس نے علم حاصل کیا ہو، پھر لکھنے کا علم سیکھا ہو، پھر اس کے پاس اپنا علم، تب جا کے کوئی ایک کتاب لکھتا ہے۔ قرآن نے پیغمبر کے القاب میں ایک لقب کیا دیا ہے؟ امی۔ آپ کے سٹینڈرڈ کی گفتگو نہیں ہے، ورنہ اس میں دقت سے اور بحث ہو، امی کسے کہتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی استاد کے پاس تاریخ گوائے، کسی استاد کے پاس جا کے زانو تلمذ طے نہیں کیا ہے، کسی کے شاگرد نہیں بنے، کیونکہ یہاں نہیں پڑھا ہے پیغمبر نے۔ پیغمبر یہاں نہیں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پیغمبر پڑھے پڑھائے وہاں سے آئے۔ کیوں؟ پیغمبر وہ نہیں ہے جنہوں نے ہدایت لینی ہے، پیغمبر وہ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کرنی ہے۔ تو جو اس نے ہدایت کرنی ہو وہ خود اگر یہاں کسی کے پاس جا کے پڑھے تو بتائیے استاد بہتر ہے یا شاگرد بہتر ہے؟ کیا پیغمبر کا زمانہ ہو یا پیغمبر کے بعد کا زمانہ ہو، کون افضل ہوتا ہے، شاگرد یا استاد؟ یقیناً استاد افضل ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر کسی کے پاس جا کے خود درس حاصل کریں تو پھر وہ پیغمبر ہو، یہ کیوں پیغمبر ہے؟ تو پیغمبر نے کہیں پڑھے بغیر، پیغمبر نے کہیں پڑھے بغیر یہ معجزہ پیش کیا ہے کہ تا قیام قیامت نہ آج تک نمازی میں، نہ آج تک نہ آج کے بعد کبھی کوئی اس کا سبسٹیٹیوٹ یا اس جیسی کوئی چیز کوئی نہیں لا سکتا۔ پیغمبر کے کمالات ہیں، اور پیغمبر کی زبان کی تاثیر آپ کو معلوم ہے۔ اسی قرآن کو جب پیغمبر پڑھا کرتے تھے، وہی ادیب و فصحا بلغا سارے عرب جو جانتے تھے، معلوم ہے قرآن کی تلاوت کے لیے کیا کہتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کے لیے جب پیغمبر کی بات اگر کسی کے کان میں پڑ جاتی تھی تو کتنا ہی سیاہ دل ہو ایک دم سے پلٹ جاتا تھا اور ایک دم سے اس کی ہدایت ہو جاتی تھی۔ تو اس وقت کا جو استعمار تھا، اس وقت کا جو طاغوت تھا جو پیغمبر کے خلاف تھا، اس نے بہت سارے پیغمبر کے خلاف جو کام کیے ہیں، اس میں سے ایک یہ تھا کہ اپنے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ کانوں میں روئی ڈال کے جاؤ پیغمبر کے سامنے، اور روئی کے اوپر بھی انگلیاں رکھ کے گزرو، کہیں کوئی بات تمہارے کان میں نہ پڑ جائے اس کی۔ کبھی معاذ اللہ جادوگر کہا، کبھی پیغمبر کو ساحر کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی مجنون کہا۔ ڈر کا، یہ خوف کا عالم ہے، کیونکہ پیغمبر کی بات جب قرآن کی صورت میں مجمع پر آتی تھی تو مجمع پھر نہ قبول کرے، یہ مجمع کے لیے ممکن نہیں تھا۔ قرآن معجزہ ہے، دلوں کو پلٹتا ہے۔ قرآن معجزہ ہے، سماعت سے، کانوں سے، آنکھوں سے، دل کے میل کو، سیاہی کو صاف کرتا ہے۔ قرآن معجزہ ہے۔ مخالفوں کو آج تک کوئی چیلنج آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا ہے۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا عالم کیا ہے معلوم کتنا ہے، اتنی روانی ہے، اتنی سلاست ہے اس کلام کے اندر
جب پڑھو نیا ہے. کتنی تلاوت ہو چکی ہے، کتنی اب ماہ مبارک رمضان میں ہو رہی ہے، کتنی اس کے بعد ہوتی رہے گی. کوئی کلام ہے ایسا آپ کے پاس کہ جس کو اتنا پڑھا گیا ہو؟ کوئی کلام نہیں ہے کہ جس کو اتنا پڑھا گیا ہو. باوجود اس کے کہ اس کو اتنا پڑھا گیا ہے، پھر بھی اس کے اندر جو مٹھاس موجود ہے، اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت موجود ہے، اس کے اندر جو رسائی موجود ہے، اس کے اندر جو کمالات پوشیدہ ہیں، آج بھی ہر آیت کا لفظ اور اس کا ہر حرف معجزہ ہے. آپ جائیے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا. انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیے، سرچ کیجئے کہ میں نے قرآن پڑھا مسلمان ہو گیا. آپ کو پورے انٹرنیٹ پہ نہ جانے کتنے لوگوں کے واقعات مل جائیں گے. اور ظاہر جو مسلمان ہوا ہے وہ پہلے مسلمان نہیں تھا. آپ دیکھیے اس کے اندر برٹش کے لوگ مل جائیں گے آپ کو، اس کے اندر انگلینڈ کے لوگ، برٹش کے لوگ مل جائیں گے، اور نہ جانے آسٹریلیا کے لوگ مل جائیں گے، یورپ کے لوگ مل جائیں گے، پاکستان میں بعض وہ لوگ جو پہلے مسلمان نہیں تھے. حتیٰ صہیونی بھی مسلمان ہو گئے ہیں قرآن پڑھ کر. آپ جائیے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے صرف اسی پہ گفتگو کرتا. ایڈورڈ آنیلی ایک شخص ہے، دنیا کا بہت بڑے امیر کبیر خاندان کا یہ شخص ہے. اس کے بارے میں جا کے پڑھیے اس نے کیسے اور کیا کیا. ایک واحد بیٹا ہے ایک بڑے خاندان کا جو مسلمان نہیں تھا، اور مسلمان ہی نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے دشمنوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. ایڈورڈ آنیلی، اس کو جا کے پڑھیے. آپ دیکھیے یہ مسلمان ہوا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد آخر اس کا شہادت ہے اسی نوجوان کا. اور کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے جب قرآن پڑھا تو قرآن نے سورہ توحید کی صحیح شکل پیش کی ہے. اس نے قرآن پڑھا، قرآن نے اس کو منقلب کر دیا. جوانوں، نوجوانوں، قرآن پڑھو. قرآن ہم عاشق خدا ہیں. قرآن معشوق کا کلام. قرآن سے عشق کرو. پھر دیکھیے قرآن آپ کو کتنا نوازتا ہے، کتنا قرآن آپ کو فیض یاب کرتا ہے. تو آج بھی اس کی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ ہے کہ جو پاکیزہ لوگ ہیں، جیسے آپ سب نوجوان جو پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو آج بھی قرآن، جب مسلمان نہیں ہے جو غیر مسلم ہے اس کو وہ مسلمان کرتا ہے، تو آپ تو مومن ہیں، آپ کو کہاں لے جائے گا؟ آج بھی جتنی مثالیں ہیں جن کو آپ مانتے ہیں، جن کی تعریف کرتے ہیں، جن کا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتے، ان سب کی جو بازگشت ہے، ان کی کامیابی کا جو راز ہے، قرآن کی تلاوت ہے. ٹھیک ہے کہ قرآن کی صرف تلاوت کافی نہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری صرف تلاوت بنتی ہے. آپ تلاوت تو شروع کیجئے، آہستہ 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 یہ قرآن آپ کے وجود میں اترنے لگے گا. پھر دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا لطف آتا ہے. قرآن نے کہیں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی قرآن میں اختلاف سے مراد کیا ہے؟ قرآن میں اختلاف یہ کہ ایک بات کبھی کچھ کہتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے. آپ دیکھیے آپ نے اپنی بچپن میں جو باتیں کی ہوں ان باتوں کو ذرا آپ ریویو کریں تو کیا ان باتوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھیں؟ کیوں انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے وہ پرانی باتوں کو سمجھتا ہے کہ تو پہلے جو بات کہی تھی یہ تو بہت ہی عجیب سی تھی، لیکن اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو پہلے کہی تھی. بعض دفعہ ہم پہلے جو بات کہی ہوتی ہے اور جو بعد میں بات کرتے ہیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے ہم نے کچھ کہا تھا، اب ہم کچھ کہہ رہے ہیں، اور جب ہمارا علم بڑھے گا، عمر بڑھے گی، تو پھر تو بالکل ہی مختلف ہو جائے گی صورتحال. اب آپ آئیے قرآن کی بسم اللہ سے شروع کیجئے والناس کے سین تک جائیے. کوئی قرآن خود بھی کہتا ہے، کوئی چیلنج ہے قرآن کا. پروردگار نے کیا کہا کہ اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس قرآن میں تم جا بجا اختلاف پاتے، ٹکراؤ پاتے. لیکن کوئی آیت دوسری آیت سے ٹکرا نہیں رہی ہے. اگر ٹکرا بھی رہی ہے تو آپ اور میں سمجھ رہے کہ ٹکرا رہی ہے.
جو قرآن سے شغف رکھتے ہیں، قرآن جن کا وجود کا حصہ بنتا ہے، جو قرآن کے جو اس کے معنی کا سمندر ہے اس میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں، جن کو قرآن اجازت دیتا ہے، جن کے قلوب کے لیے قرآن شفا ہے، ان کے نزدیک کبھی قرآن کی کسی آیت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ایک مثال دوں میں آپ کو، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ہے کہ جس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک کام شروع کیا اور اس کی خبر امام تک پہنچی۔ کر کیا رہا تھا؟ وہ آیات میں اختلاف تلاش کر رہا تھا کہ یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، وہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، وہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ ایک امام کے ایک شاگرد نے امام عسکری علیہ السلام کو بیان کیا کہ وہ تو قرآن میں اختلاف نکال رہا، کتاب چھاپ رہا ہے پوری۔ امام علیہ السلام نے یہاں ایک درس بھی دیا ہمیں کہ جو خدا کا بھی دشمن ہو، جو اہل بیت علیہ السلام کا بھی دشمن ہو، اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ ڈائریکٹ جا کے اس سے ہنگامہ نہیں کرنا ہے، اس کو زد و کوب نہیں کرنا ہے۔ امام نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ پہلے اس کے شاگرد بنو، اس کی خدمت کرو، جب تمہارے اور اس کے درمیان میں اعتماد بحال ہو جائے تب اس سے یہ بات کرنا۔ وہ چلے گئے، پھر اس کے شاگرد بن گئے، پھر اس کے کام کرنے لگے، فکر سار رہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں کہا میں قرآن میں اختلاف تلاش کر رہا ہوں۔ امام نے جاتے وقت اپنے شاگرد کو اس مسئلے کا حل بیان کر دیا تھا کہ جا کے اس سے پھر جب موقع لگے تب اس سے یہ پوچھنا۔ امام کے شاگرد نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم جو کہہ رہے ہو کہ خدا کا یہ کلام جو آیت ہے یہ اور یہ والی آیت آپس میں ٹکرا رہی ہے، تو کیا واقعی ٹکرا رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں، کیا اس آیت کا خدا کی اس آیت سے مراد وہی رہی ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اور اس آیت سے بھی خدا کی مراد وہی رہی ہے جو تم سمجھ رہے ہو؟ تو تمہیں خدا کی مراد ہی نہیں پتا کہ خدا کیا کہنا چاہ رہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ دونوں ٹکرا رہی ہیں؟ عالم تھا، مخلص تھا، فوراً بات کو سمجھ گیا۔ کیا یہ تو ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ میں پھیرو یہ نہیں ٹکرا رہی ہوں آیات؟ تو اس نے کہا کہ واقعاً تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اتنا بتاؤ یہ تم نہیں کہہ سکتے، کس نے تمہیں یہ بات بتائی ہے؟ اس شاگرد نے کہا کہ میرا مولا نے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے بتایا۔ اس شخص نے ایسا نہیں کہ اتنی محنت میں نے کی ہے، اب تو میں یہ کر چکا ہوں، اب تو میں ان آیات کو جو جمع کر چکا ہوں، اختلاف کو جمع کر چکا ہوں، کچھ بھی ہو میں نے تو اس کو چھاپنا ہے نا۔ جیسے ہی بات سمجھ میں آئی فوراً ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے وہ جو اپنا نسخہ تھا، جو انہوں نے اپنے نتائج نکالے تھے، جو اپنی باتیں تھیں، ان سب کو قرآن کو الگ کر کے اور ان سب باتوں کو اپنی لکھی ہوئی چیز کو الگ کر کے آگ لگا دی۔ قرآن میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ میں بارہا کئی جگہ پہ اس مثال کو دے چکا ہوں، آپ کے حضور بھی اس کو پیش کروں کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، قرآن نے کہا ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ٹکرا رہا ہے۔ یا متقیوں کے لیے ہدایت ہے صرف، یا صرف تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے؟ تو یہ کیسے جمع کریں گے آپ اس کو؟ تو اس کی آسان مثال کیا ہے؟ جب آپ اور ہم جاتے ہیں، دیکھیں نا، جب آپ اور ہم جاتے ہیں کسی دعوت میں، اس دعوت میں دو قسم کے مہمان ہوتے ہیں، ایک خصوصی اسپیشل گیسٹ اور ایک سب لوگ ہوتے ہیں جو مہمان ہوتے ہیں۔ لیکن جو ٹیبلز جو لگی ہوئی ہوتی ہیں تمام مہمانوں کی، جو عام مہمان ہوتے ہیں اس پہ وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے جو ان کے لیے ہیں، لیکن جو اسپیشل گیسٹ ہوتا ہے نا، اس اسپیشل گیسٹ کے لیے یہ سب تو ہوتا ہی ہے جو عام مہمان کے لیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو قرآن کا جو اسپیشل گیسٹ ہے نا، وہ عام انسانیت نہیں ہے، قرآن کا اسپیشل گیسٹ جو ہے وہ متقی ہے۔ اب یہ ماہ مبارک رمضان میں بھی وہی قرآن کے دسترخوان سے صحیح فائدہ اٹھائے گا جو جتنا زیادہ متقی ہوگا۔ جیسے امیر المومنین جو امام متقین ہیں، ان سے بھی سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ آپ میں ہم میں سے کون ہے جو مولا کے قریب نہیں ہونا چاہتا؟ ہر ایک مولا کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ تو اگر قریب ہونا چاہتا ہے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا تو کوئی فائدہ کہا؟ بہت فائدہ ہے، مولا کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ بس آخری بات، قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ آخری بات، قرآن نے غیب کی جو خبریں دی ہیں، غیب کی خبروں سے کیا مراد ہے؟ کہ جو ابھی آج سے کچھ عرصے کے بعد آنے والی بات ہے،
قرآن نے اس کو پہلے سے بیان کیا ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ غیب کی خبریں قرآن نے بیان کی ہیں. یہ خود معجزہ ہے قرآن کا. قرآن نے ماضی کی باتیں بیان کی ہیں، جناب یوسف کا قصہ آپ نے بارہا سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور مستقبل کی خبریں قرآن دیتا ہے آنے والے وقت کے لیے، تاکہ انسان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ قرآن کے علوم کا سرچشمہ بشری علوم نہیں ہے. کون انسان ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے؟ جتنے اگر پریڈکشن کرتے بھی ہیں تو خود 100% نہیں ہوتے، اور بعض چیزیں ان کی ٹھیک ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی ہیں ٹھیک. ایسا کوئی انسان، کیونکہ یہ انسانی بشری تقاضوں میں ہے ہی نہیں کہ وہ سارے آنے والے واقعات کو جانتا ہو. آنے والے واقعات کو خدا جانتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے. بہت سارے قرآن نے جو مثالیں دی ہیں، غیب کی خبریں دی ہیں، مستقبل کو بیان، قیامت کا پورا سلسلہ مستقبل ہے انسان کا، کہ جن کی خبروں کو قرآن نے بیان کیا اور مستحکم جملوں کے ساتھ بیان کیا ہے. یعنی واقعاً ایسا ہی ہوگا. کیوں؟ خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے. اس پوری ہماری آپ کی گفتگو کا اگر نچوڑ ہو تو وہ مستقبل کی خبر جو قرآن نے تمام انسانیت کو خوشخبری کے عنوان سے دی ہے کہ خدا کا دین تمام ادیان پر غالب ہونے والا ہے. دشمن چاہے کچھ بھی کر لے، قرآن نے کہا ہے یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو پھونکوں سے بجھائیں. ہمارے اردو میں وہ بڑے معروف مقولہ ہے نا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو اتنی پرانی خبریں جو اب تک آ چکی ہیں اس کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب جو صورتحال ہے، جب اللہ کا دین غالب ہوگا تمام ادیان پر، وہ وقت آنے والا ہے. اور وہ خوشخبری اب، وہ غیب کی خبر اب متحقق ہونے والی ہے. اور اس ظہور حضرت حجت کے متحقق ہونے سے پہلے آپ سب خوبصورت پھول، آپ اہل بیت کے بارگاہ کے بہترین خادم، آپ بہترین عاشقان اہل بیت، نوجوان کی تو جو پوٹینشل ہے نا وہ خود نہیں جانتا اس کو، کتنا اللہ نے اس کو قوت دی ہے. اور یہ ساری قوت اللہ کی راہ میں خرچ ہونی ہے. اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوگی تو یقیناً شیطان کی راہ میں خرچ ہوگی. ابھی سے آپ اپنا خیال کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت گزر جانے کے بعد فقط سانپ گزر جاتا ہے، لکیر پیٹتے رہ جاتے ہیں. آپ کے پاس بہت وقت ہے ابھی، اور ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہونے والا ہے. لیکچر کا نہیں، ہمارے انتظار کا وقت ختم ہونے والا ہے. ہمارا وہ وقت اب بہت قریب آ گیا ہے کہ جس میں ہمیں بھرپور وہ کرنا ہے جو اب تک ہم نہیں کر سکے ہیں. اور اس قرآن کے معجزے ہونے کو آپ خود عملی طور پر ثابت کریں گے. قرآن معجزہ آپ کی ذمہ داری ہے. خود آپ کو میں نے جو 5 پوائنٹ بیان کیے ہیں، اس 5 پوائنٹ پر آپ غور کریں، تفکر کریں، اسٹڈی کریں، جائیں لٹریچر تلاش کریں، جائیں ویب سائٹس تلاش کریں، قرآن میں خود کو گم کر دیں. پھر دیکھیے قرآن، جب تک آپ قرآن میں خود کو گم نہیں کریں گے، جب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. نہ کوئی اور آپ سے کروا سکتا ہے. آپ لوگ اس ماہ مبارک رمضان میں شاباش ہے آپ کو کہ آپ اپنی جوانیوں کے ساتھ جو ہے ابھی اس طریقے سے پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں. ابھی آپ جوانی کی عبادت کو ویسے خدا بہت پسند کرتا ہے، جوان کو خدا بہت پسند کرتا ہے. تو قرآن معجزہ ہے، لیکن اس معجزے کو اپنے وجود پر نافذ کرنا ہے. جس طریقے سے ایک آخری مثال آپ کو میں دوں کہ اگر آپ سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں اور سوئمنگ میں جب آپ پول میں ڈپ کرتے ہیں، کوئی بدن کا حصہ ایسا ہے جو گیلا ہوئے بغیر رہ جائے؟ ہے؟ اگر آپ پول میں چلے جائیں، کوئی آپ کے سر کے بال سے لے کے پیر کے تلوے تک کوئی حصہ ایسا ہے جو گیلے ہوئے بغیر رہ جائے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جو شخص قرآن کے نورانی سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، جو قرآن کے نور کے سمندر میں جاتا ہے، قرآن اس کو پھر نورانی کر دیتا ہے، قرآن اس کو روشن کر دیتا ہے، اور پھر وہ قرآن سے نور لے کر آسمان ولایت اور امامت پر چمکتا ہے. اور آپ نوجوانوں کے لیے بہت آسان ہے. میں ایک دفعہ پھر آخر میں 5 پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ہم نے گفتگو کی قرآن معجزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا لانے والے کو قرآن نے معصوم نبی رحمت للعالمین اور خود قرآن کا معلم بیان کیا ہے. اس کے بعد ہم نے گفتگو کی
کہ قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر قرآن کے جیسی کوئی کتاب لا سکتے ہو تو لے کے آؤ۔ پھر ہم نے گفتگو کی کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ پھر ہم نے گفتگو کی کہ قرآن کے اندر اختلاف نہیں ہے، قرآن سارا کا سارا معجزہ ہے۔ پھر ہم نے آخری گفتگو یہ کی کہ قرآن نے غیب کی خبریں دی ہیں، ماضی کے قصے، صرف قصے نہیں سنائے، کیونکہ قرآن صرف اور صرف ہدایت ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔